تختی نمبر 16 کا نام ہے مدات، اور اس چیپٹر میں انشاءاللہ ہم 3 مد کو سیکھیں گے۔ نمبر 1 مد منفصل، نمبر 2 مد متصل، نمبر 3 مد لازم۔ ٹھیک ہے، پورے قرآن میں آپ لوگوں کو 2 مد دکھیں گے، اوکے، ایک چھوٹی مد اور ایک بڑی مد۔ چھوٹی مد کو ہم کہتے ہیں مد منفصل، چھوٹی مد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مد منفصل، اور بڑی مد کو ہم کہتے ہیں مد متصل۔ ٹھیک ہے، چھوٹی مد کو ہم 3 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، بڑی مد کو ہم 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، اوکے۔ اور مد لازم انشاءاللہ جب ہم وہ کریں گے تو اس کے بارے میں انشاءاللہ اس لیسن میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ابھی بس یہ یاد رکھیں کہ مد منفصل اور مد متصل کو، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس ہم سیکھنے جا رہے ہیں مد منفصل کو، تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو اسے مد منفصل کہتے ہیں۔ حرف مدہ بیسیکلی ہمارے پاس 3 ہیں، الف، یا اور واو۔ حرف مدہ ہمارے پاس کتنے؟ حرف مدہ ہمارے پاس 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ حرف مدہ ہمارے پاس 3 ہیں، الف، واو اور یا، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ جب ہم مشق پڑھ لیں ہوں گے تو اور میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با زیر بی، میم الف مد زبر ما، بیما، حمزہ نون پیش اون، بیما اون، زا زیر زی، بیما انزی، لام زبر لا، بیما انزلا، بیما انزل۔ یہاں پر دیکھیں حرف مدہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسرے کلمے میں حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ دوسرا لفظ جو ہے وہ حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، حرف مدہ ہو اور دوسرا مد جب حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہو تو اسے ہم کہیں گے مد منفصل، اور وہاں پر ہم کریں گے مد منفصل، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح بس اس بات کو یاد رکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے۔ اور مد منفصل کا جو سائن ہے، مد منفصل مطلب کہ چھوٹی مد کا جو سائن ہے، چھوٹی مد کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ میم الف مد زبر ما، حمزہ زبر آ، ما آ، صاد الف زبر صا، ما اصا، با زبر با، ما اصاب، ما اصاب۔ یہاں پر دیکھیں حرف مدہ ہے، ٹھیک ہے، الف ہے اس کے اوپر مد ہے، اس مین دیٹ یہ حرف مدہ ہے۔ حرف مدہ کے بعد دوسرے کلمے میں الف ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کلمے میں الف ہے، مطلب کہ دوسرا جو ورڈ ہے وہ الف سے سٹارٹ ہو رہا ہے، مطلب حمزہ، الف خالی ہو اور اس کے اوپر اگر زبر زیر پیش یا پھر کوئی بھی حرکات آ جائے تو اسے ہم حمزہ کہتے ہیں۔ دوسرا ورڈ جو ہے وہ حمزہ سے سٹارٹ ہو تو ادھر ہم حرف وہاں پر ہم مد منفصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ مد منفصل۔ مد منفصل کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے، اوکے، چھوٹی مد، ما اصاب، ما اصاب، با زبر با، نون یا مد زیر نی، بنی، حمزہ کھڑا زبر آ، بنی آ، دال زبر دا، بنی آدہ، میم زبر ما، بنی آدم، بنی آدم۔ یہاں پر دیکھیں حرف مدہ ہے، مطلب کہ حرف مدہ ہمارے پاس کتنے تھے؟ 3 تھے،
الف یا اور واو. یہاں پر دیکھیں یا ہے اور اس کے اوپر جو ہے مد ہے. اوکے, تو حرف مدہ کے بعد دوسرے کلمے میں حمزہ آ جائے تو یہاں پر دیکھیں حمزہ ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ دوسرا لفظ جو ہے وہ حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہو تو یہاں پر ہم مد منفصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور مد منفصل کی جو نشانی ہے یہ چھوٹی مد ہے اور اسے ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو کس طرح پڑھیں گے؟ بنی آدم, بنی آدم. میم الف مد زبر ما, حمزہ دال زبر اد, ما اد. را کھڑا زبر را, ما اد را. کاف زبر کا, ما ادراک, ما ادراک. یہاں پر دیکھیں حرف مدہ ہے. ٹھیک ہے, حرف مدہ کے بعد حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ورڈ جو ہے وہ حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ادھر ہم جو ہے مد منفصل کریں گے. ٹھیک ہے, اور ادھر جو مد کریں گے اسے ہم کہیں گے مد منفصل. اوکے, تو کس طرح پڑھیں گے؟ ما ادراک, ما ادراک. لام الف مد زبر لا, حمزہ قاف پیش اق, لا اق. سین زیر سی, لا اقسی. میم پیش مو, لا اقسم, لا اقسم. ٹھیک ہے, یہاں پر دیکھیں حرف مدہ ہے اور حرف مدہ کے بعد حمزہ سے یہ ورڈ اسٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, حرف مدہ کے بعد والا حرف جو ہے وہ حمزہ سے اسٹارٹ ہو رہا ہو تو ادھر ہم کہہ دیں گے مد منفصل. ٹھیک ہے, اور مد منفصل کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کس طرح پڑھیں گے؟ لا اقسم, لا اقسم. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو اسے مد متصل کہتے ہیں. یہ نشانی بڑی مد کی ہے, اس کی مقدار 5 الف ہے. ٹھیک ہے, تو چلیں کنٹینیو کرتے ہیں. ایک سی ایگزامپل اور پریکٹس ہم انشاءاللہ مشق میں کریں گے. جیم الف مد زبر جا, حمزہ زبر آ, جا جا. حرف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر ہم کر رہے ہیں مد متصل. ٹھیک ہے, تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ جا جا. جیم یا زیر, جیم یا مد زیر جی, حمزہ زبر آ, جی آ, جی. یہاں پر دیکھیں یہاں پر حرف مدہ میں سے یا ہے اور حرف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ ہے تو یہاں پر جو ہے ہم مد متصل کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ جی آ, جی. سین واو مد پیش سو, حمزہ زبر آ, سو آ, سو. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو یہاں پر ہم مد متصل کر رہے ہیں. یا زبر یا, شین الف مد زبر شا, یشا, حمزہ پیش او, یشا او, یشا. با زیر بی, ضاد زیر دی, بیضی. یا الف مد زبر یا, بیضیا, حمزہ 2 زیر ان,
بضياء بضياء. میم الف مد زبر ما، حمزہ دو زبر ان، ما ان ما آ. حمزہ واو زبر او، لام زیر لی، اولی. یا الف مد زبر یا، اولیاء. حمزہ زبر آ، اولیاء اولیاء. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو ادھر ہم مد متصل کر رہے ہیں، اور مد متصل کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. دال پیش دو، عین الف مد زبر آ، دعا. حمزہ زیر ای، دعائی دعاء. عین زبر آ، طا الف مد زبر طا، عطا. حمزہ دو زبر ان، عطاء عطاء. نون زیر نی، سین الف مد زبر سا، نساء. حمزہ دو زبر ان، نساء نساء. یہاں پر دیکھیں حرف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے ہم مد متصل کریں گے، اوکے. اور مد متصل کو ہم 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، اوکے. اب ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں مد لازم، ٹھیک ہے. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. حرف مدہ کے بعد سکون اصلی یا تشدید آ جائے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی پریکٹس ہم کرنے جا رہے ہیں، اوکے. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ لام کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ. نون زبر نا، آل آنا، آل آن. یہاں پر دیکھیں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی آ گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں مد لازم، اور مد لازم کو ہم 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ آل آنا، آل آن. ضاد الف لام زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن ضالا. یہاں پر دیکھیں حرف مدہ کے بعد تشدید آ گیا، تو اسے ہم کہتے ہیں مد لازم، اور مد لازم کو ہم 5 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو کس طرح پڑھیں گے؟ ضالن ضالا. دال الف با زبر داب، با زبر با، دابا. تا دو زیر تن، دابتن دابا. حمزہ میم کھڑا زبر آم، میم یا زیر می، آمی. نون زبر نا، آمینا، آمین.
یہاں پر دیکھیں حرف مدہ ہے اور اس کے بعد تشدید آ گیا ہے. ادھر ہم مد، اسے ہم کہتے ہیں مد لازم، ٹھیک ہے. اور یہاں پر دیکھیں میم مشدد بھی آ گیا ہے. تو جب میم مشدد آ گیا ہے تو یہاں پر ہمیں ایک الف کی مقدار غنہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. کس طرح کر رہے ہیں ہم؟ آمینا، آمین. حرف مدہ کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھنا ہے، اوکے. اور میم کے اوپر تشدید ہے، مینس کہ میم مشدد ہے، تو میم مشدد کو 1 الف کے مقدار غنہ کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، اوکے. ضاد، الف زبر، وا الف نون زبر، ضان، نون یا زیر نی، ضانی، نون زبر نا، ضانینا، ضانین. یہاں پر دیکھیں حرف مدہ کے بعد تشدید آ گیا ہے، ٹھیک ہے. تو ادھر ہم 5 الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھیں گے، اور جب حرف مدہ کے بعد تشدید آ جائے تو اسے ہم کہتے ہیں مد لازم، اوکے. اور یہاں پر نون کے اوپر تشدید آ گیا ہے، مطلب کہ نون مشدد کو ہم 1 الف کی مقدار غنہ کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں. یہاں پر ہم 5 الف کی مقدار کھینچ کر بھی پڑھیں گے حرف مدہ کو، اور اس کے بعد جو ہے نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر بھی ہم 1 الف کی مقدار غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے. کس طرح پڑھیں گے؟ ضانینا، ضانین. لام زبر لا، ضاد الف لام زبر، لضال، لام واو پیش لو، لضالو، نون زبر نا، لضالون، لضالون. واو زبر وا، لام ضاد زبر لض، ولض، ضاد الف لام زبر ضال، ولضال، لام یا زیر لی، ولضالی، نون زبر نا، ولضالین، ولضالین. واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، تا زبر تا، ولا تا، حا ضاد کھڑا زبر حا، ولا تحاض، ضاد واو پیش ضو، ولا تحاضوا، نون زبر نا، ولا تحاضون، ولا تحاضون. واو زبر وا، جیم الف نون زبر جان، ولا جان، نون دو پیش نن، ولا جان، ولا جان. غین یا زبر غی، را زبر را، غی را، میم پیش مو، غی را مو، ضاد الف را زبر ضار، غیر مضار، را دو زیر،
غير مضار غير مضار. واو صاد زبر وس صاد فا کھڑا زبر صاف والصاف فا کھڑا زبر فا والصافا تا زیر تی والصافاتی والصافات. صاد زبر صا واو الف فا زبر واف صواف فا زبر فا صواف صواف. حمزہ زبر آ تا پیش تو اتو حا الف جیم زبر حاج اتحاج جیم واو نون پیش جون اتحاجون نون یا زیر نی اتحاجونی اتحاجونی. یہاں پر دیکھیں حرف مدہ کے بعد تشدید آ رہا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں مد لازم. یہاں پر بھی سمپل حرف مدہ کے بعد تشدید آ رہا ہے تو یہاں پر اسے بھی ہم کہتے ہیں مد لازم. اوکے. اور یہاں پر دیکھیں جیم کے اوپر تشدید ہے تو اسے ہم سختی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اوکے. اور یہاں پر نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر نون مشدد ہے. نون مشدد کو ایک الف کے مقدار غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہم غنہ کر رہے ہیں اور یہاں پر جیم کو تشدید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جیم الف زبر جا حمزہ زبر آ جا تا صاد زیر تس جا تس صاد الف خا زبر صاخ جاءت الصاخ خا زبر خا جاءت الصاخ تا پیش تو جاءت الصاخة جاءت الصاخة. فا زبر فا حمزہ زیر ای فائی ذال الف زبر ذا فاذا جیم الف زبر جا فاذا جا حمزہ زبر آ فاذا جاء تا تو زیر تیط فاذا جاءت تو الف میم زبر طام فاذا جاءت الطام میم زبر ما فاذا جاءت الطامة تا لام پیش تل فاذا جاءت الطامة الکاف با پیش کب فاذا جاءت الطامة الکاف با پیش کب فاذا جاءت الطامة الکب
را کھڑا زبر را، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. یہاں پر دیکھیں حرف مدہ کے بعد حمزہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم مد متصل کر رہے ہیں، اوکے. اور یہاں پر دیکھیں حرف مدہ کے بعد تشدید ہے، یہاں پر مد لازم کر رہے ہیں، اوکے، لیکن کھینچیں گے دونوں کو 5 الف کے مقدار، اوکے، کیونکہ یہاں پر مد متصل ہے اور یہاں پر جو ہے مد لازم ہے، اوکے. مد لازم ہمیں کیسے پتہ چل گیا؟ کیونکہ یہاں پر جو ہے تشدید ہے، اوکے، اور یہاں پر جو ہے حرف مدہ کے بعد اسی کلمے میں حمزہ ہے، اوکے. تو یہاں پر مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں پر یہ جو ہے اسے ہم مد متصل کہتے ہیں اور اسے ہم مد لازم کہتے ہیں، اوکے. اور یہاں پر میم مشدد ہے تو یہاں پر ہم 1 الف کی مقدار اسے ہم غنہ بھی کر کے پڑھ لیں، اوکے. کس طرح پڑھ لیں؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. تو ٹھیک ہے، آج کی کلاس میں ہم نے تختی نمبر 16 کو ختم کر لیا ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں تختی نمبر 17 کو سٹارٹ کریں گے، اوکے. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ مدات سمجھ آیا ہو، اوکے. تو آج کی کلاس کو ہم یہیں تک ہی رکھتے ہیں. انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ کلاس میں، اور نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم تختی نمبر 17 کو سٹارٹ کریں گے، اوکے. تو آج کی کلاس کو ہم یہیں تک ہی رکھتے ہیں. انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.